کرپشن، بددیانتی، دھوکہ بازی اور لوٹ مار پر مبنی اس ظالمانہ غریب کش نظام کے خلاف جدوجہد کسی اور کی نہیں، ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں ہمیشہ پرامن اور بامقصد جدوجہد کو اپنا شعار بنایا ہے۔ بیداری شعور پرامن تبدیلی کی جدوجہد ہے، اور یہ تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب پاکستانی عوام کا شعور بیدار ہو جائے اور عوام خود اس فیصلے پر پہنچ جائیں کہ موجودہ تمام خرابیوں کی جڑ اسی نام نہاد جمہوریت کا موجودہ انتخابی نظام ہے، جسے بدلے بغیر مخلص، باکردار اور دیانتدار قیادت میسر نہیں آ سکتی۔ وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے کہ جو جملہ اس کے منہ سے نکلے وہ جھوٹ ہو، جو کلمہ اس کے منہ سے نکلے وہی جھوٹ ہو، دجل ہو، فریب ہو، جو خود کرپٹ ہو، 24 گھنٹے جھوٹ بولے، جس کی رات دن کرپشن میں گزرے اور قوم کی بلائی کا کبھی بھول کر بھی اسے خیال نہ آتا۔ سب سے بڑا حملہ اس وقت دین کے اوپر ہو رہا ہے، کردار پر ہو رہا ہے۔ ایکسٹریم سیکولیرٹی، ٹوٹل دین کو، ایمان کو، اخلاق کو، روحانی قدروں کو زندگی سے اور سوسائٹی سے نکال باہر پھینکنے کا ایک ایجنڈا اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس وقت تو دین بچانے کا انقلاب چاہیے، دین کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، اس سوسائٹی کو بچانا ہے، نوجوان نسل کو بچانا ہے، آپ کا دین سے جو تعلق ہے اس کو بچانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اس کو بچانا ہے، قرآن کے ساتھ جو چشمہ ہدایت جو تعلق ہے اس کو بچانا اور اس فکر کو لے کے سوسائٹی میں پھیلانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت، بری حالت کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو۔ یہ آپ کا انقلاب ہے کہ ہر ایک تک میسج پہنچائیں اور سوئے ہوئوں کو جگائیں۔ کام کریں، کام کریں، کام کریں، نتائج پیدا کریں، ماحول کو بدلنے پر محنت کریں۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت کو بدلنے، اپنی تقدیر کو بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت انسانیت کو تنگ نظری سے باہر نکالنا تھا۔ ہماری جو تحریک منہاج القرآن کی فکر کا جو شان امتیاز ہے وہ ٹالرنس اور اوپننس ہے۔ آزادی فکر بھی ہے مگر ٹالرنس ہے، برداشت ہے، اور اوپننس ہے، وسعت ہے۔ ایکسٹریمزم نظریاتی دہشت گردی ہے اور ٹیررزم عملی دہشت گردی ہے۔ قوم ٹوٹل اس نظام کو اور اس پوری کی پوری قیادت کا جو پورا ایک تانا بانا، ایک جو تماشا بنا ہوا ہے، ایک پورے کے پورے 17 کروڑ عوام کے خلاف یہ ساری سیاسی قیادت ایک سازش کا نام ہے۔ مسترد کر دیں، ووٹ ہی نہ دیں، نکلے ہی نہیں باہر ووٹ کے لیے، رد کر دیں، پورا دنیا رد کر دے گی الیکشن کو، سمجھ آ جائے گی کہ تمام لوگوں کو من حیث الکل، من حیث المجموع رد کر دیا ہے قوم نے۔ تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں اس قوم نے کوئی شعوری فیصلہ کیا، کوئی شعور ان کو آیا ہے، جاگی ہے۔ اگر قوم ایک نظام سے تنگ آ جائے تو پھر انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو آگاہ کرنا کہ تمہارا اصل دشمن یہ نظام ہے، اس نظام کو اٹھا کے سمندر میں غرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو شعوری انقلاب کی ضرورت ہے، یہ سو چکی ہے قوم، اس کی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج یہ تہیہ کر لیں کہ اس مشن کو آپ نے اپنی اولادوں اور نسلوں میں منتقل کرنا۔ آپ اگر انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اس عمر میں ساتھ نہیں رکھیں گے اور وہ 10، 12، 14 سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے، پھر انہیں ڈھالنا، بدلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انقلاب انشاءاللہ آئے گا، اس پر یقین اور ایمان رکھیے اور اسی یقین سے لڑیے، آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر آپ کو ان محدود پیمانوں سے نکل کر اپنی جد و جہد کو لامحدود کرنا ہے۔ حضور کی نبوت اور رسالت کی قسم، یہ تحریک پوری صدی کے لیے تجدید کی تحریک ہے۔ اس انقلاب کی بنیاد دعوت بذریعہ کیسٹ بنائیں،
اور کیسٹوں کو اتنا سنیں اور اتنا سنائیں کہ اس پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں آپ کے کیسٹ کی آواز نہیں گونجتی۔ اگر انقلاب لانا ہے تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس ملک کے ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر قریے کے اندر تحریک کا اپنا یونٹ قائم نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں کے کام آئیں، ان کے دکھ سکھ بانٹیں، بیواؤں کے، یتامہ کے، مساکین کے، پریشان حالوں کے جا کے حال پوچھیں، مدد کریں، تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر سارا گاؤں آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ انقلاب زمینی حقائق سے آتا ہے، فضائی تخیلات کی پرواز سے نہیں آتا۔ تحریک کے کارکنوں کا رشتہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کے ساتھ وہی ہے جو ایک نمازی کا رشتہ قبلہ کے ساتھ ہے۔ ایک جہت اور قبلہ مقرر کیے بغیر اپنی نماز جیسا عمل قبول نہیں کرتا، تو تم اگر زندگی میں مختلف جد و جہد اور مختلف نیک اعمال اور سٹرگلز کرتے رہو گے اور دائیں اور بائیں پھرتے رہو، گھومتے رہو، تو تمہاری کاوشیں کیسے قبول کروں گا؟ کہ تحریک کوئی تحریک ہی نہیں رہے گی اگر اس کے کارکنوں کی نگاہ اپنی منزل سے اوجھل ہو جائے۔ جیسے نمازی کسی بھی حالت میں اپنا چہرہ قبلہ سے پھیر نہیں سکتا، اس طرح کارکن کسی بھی حالت میں اپنا رخ اور اپنی جہت اپنی منزل اور مقصد سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ ایک عزم کر کے چلے کہ جس دن آپ کا چہرہ اپنی منزل سے ہٹا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ آپ دیکھیے کتنے عامر آئے اس ملک میں، کتنے عامر آئے، انہوں نے کتنی تباہیاں کی۔ ملک تو وہیں کھڑا ہے، لے کر ملک کوئی نہیں گیا، ہر کوئی رخصت ہوتا گیا۔ ملک رہے گا، ملک کوئی نہیں لے جاتا انشاءاللہ۔ بقا مصطفیٰ کی ہوگی اور مصطفیٰ کے وفاداروں کی ہوگی۔ میرا سرمایہ گنبد خضرا کی رضا ہے، تاجدار کائنات کی خوشی ہے۔ وہ دن آئے گا جس دن مطلع پر مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ شعور کی بیداری کا میسج ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی لیڈر انقلاب نہیں لائے گا، سب سے پہلے انقلاب کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا۔ یہ شعور ہے جس کو آپ نے بیدار کرنا۔ یہ جماعتیں اور لیڈر یہ تو اس نظام کا حصہ ہیں، ان کو تو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، نظام ان کو بچائے ہوئے ہے، یہ نظام کو بچائے ہوئے ہیں۔ نظام کو گالی بھی دیتے ہیں تو وہ صرف عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود اسی نظام کا حصہ ہے۔ نظام کو گالی دینی ہے تو ٹھوکر مارو، جام کر دو، پوری قوم کو نکالو، اگلے الیکشن میں کوئی ووٹ نہ ڈالے۔ یہ ہے نظام کو گالی دینے کا نام۔ جب تک اس نظام کے خلاف آپ نہیں اٹھتے اور ہر فرد باہر نہیں آتا، اپنا فرض ادا نہیں کرتا، اس وقت تک ملک کا مقدر، ہمارا مقدر، اگلی نسلوں کا مقدر سمر نہیں سکتا۔ شعور چاہیے، تعلیم چاہیے، ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو تمام ترجیحات سے بڑھ کر پہلے تعلیم دینا شروع کرے، شعور دینا شروع کرے، ان کی صحت کے احوال کو درست کرے، ان کے لیے راستے متعین کرے، کرپشن کے راستے ختم کرے، قوم کو قوم بنایا جائے۔ قوم تو قوم ہی نہیں رہی، منتشر ہو گیا، ہوچ پوچ اب انڈیویجول، ہر شخص نفسا نفسی کی طرح حیوانوں کی زندگی میں معاشرہ چلا۔ ان حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی شعور کی بیداری کا راہ رہ گیا ہے۔ اولیاء اور صالحین کی دعائیں بھی تمہارے حق میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا، آسمان کی راہ میں روک دی جائیں گی، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں دعائیں ہیں جو لوگ حق کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ آپ اپنے سفر کو شعور کی بیداری کا سفر بنائیں، یہ طریق انقلاب ہے۔ اسلام دین امن ہے، مصطفیٰ پیغمبر امن ہے، امت امن ہے، قرآن کتاب امن ہے، اور تحریک منہاج القرآن اس صدی کی تحریک امن ہے۔ دعوت امن دیں۔ ہماری پوری دعوت جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو ٹائٹل دے رہا ہوں اس دور جدید میں کہ یہ دعوت کیا ہے؟ دعوت امن ہے۔ ہماری جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ہماری جنگ انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے، ہماری جنگ تنگ نظری کے خلاف جنگ۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام نے نہ دین تنگی کا دیا، نہ اللہ نے دین تنگی کا دیا۔ فرمایا انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت، میں دنوں سالوں کی بات نہیں کرتا، مگر وہ وقت آپ ہی کا ہونا ہے انشاءاللہ، دنیا آپ کے پیچھے۔ آئیے آپ بھی فراست ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے تحریک منہاج القرآن
اور اس کی دردمند قیادت کی آواز پر لبیک کہیے اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچائیے۔